جیسے انسان اپنے سے باہر کی چیزوں کے اوپر محنت کرتا ہے اور وہ محنت کرنے کی وجہ سے وہ چیزیں قیمتی بنتی ہیں اور کہاں سے کہاں ان کی قیمت پہنچ جاتی ہے۔ ایک لکڑی کے اوپر انسان نے محنت کی، وہ لکڑی کسی کام کی نہیں تھی، لیکن جب انسان نے محنت کی تو محنت کرنے سے کیسی بہترین الماریاں بن گئی، کیسی بہترین اس کے ذریعے سے الماری تیار ہو گئی، کتنے بہترین جوڑی تیار ہو گئی، کتنی بہترین مسیری بن گئی اور کیا کیا چیزیں بن گئی۔ انسان نے لوہے پر محنت کی، کیسی کیسی مشینیں بن گئی، کیسے کیسے انجن بن گئے، اور اسی طرح اور دوسری قسم کی مشینیں تیار ہو گئیں۔ یہ انسان کی محنتی کرنے کی وجہ سے انتہا یہ ہے کہ انسان پاخانے پیشاب پر محنت کرتا ہے تو وہ چیزیں بھی قیمتی بن جاتی ہیں، کوڑے کباڑے پر محنت کرتا ہے، پاخانے پیشاب پر محنت کرتا ہے تو وہ چیزیں کھاد کی شکل میں کتنی قیمتی بن جاتی ہیں۔ تو یہ انسان کی باہر کی محنت ہے۔ جب انسان کی باہر کی محنت کی وجہ سے یہ چیزیں اتنی قیمتی بن جاتی ہیں، اگر انسان خود اپنی ذات کے اوپر محنت کرے تو پھر یہ انسان قیمتی بنتا ہے، اس انسان کی ترقی ہوتی ہے، انسان کے لیے مقامات بلند ہوتے ہیں اور انسان کے لیے ترقی کے راستے کھلتے ہیں جب یہ انسان اپنی ذات کے اوپر محنت کرتا ہے۔ باہر کی چیزوں پر محنت کرنے سے تو وہ باہر کی چیزیں قیمتی بنتی ہے، اور انسان اپنی ذات پر محنت کرتا ہے تو یہ خود انسان قیمتی بنتا ہے۔ انسان اپنی ذات پہ محنت کرتا ہے تو محنت کرتے کرتے انسان کے اندر ایمان کا نقشہ بنتا ہے، ایمان انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، قیمتی بنتا ہے۔ اس ایمان کی وجہ سے انسان کی قیمت میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے، یہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس ایمان کی وجہ سے یہ انسان جنت کا مستحق ہو گیا، اتنی بڑی جنت کا مستحق ہو گیا کہ ادنا درجے کا ایمان والا اس پوری دنیا سے 10 گنے بڑی جنت کا مستحق بن گیا۔ جو انسان نے تھوڑی سی اپنے اوپر محنت کی اور ایمان کا نقشہ اپنے اندر بن گیا، اس ایمان کی وجہ سے اتنا بڑا اس کا مقام بلند ہو گیا اور اتنا بڑا اس کے لیے رستہ کھل گیا اور اتنی بڑی ترقی ہو گئی کہ جنت جیسی چیز، وہ جنت، اور جنت بھی اتنی بڑی، اس پوری دنیا سے 10 گنے بڑی جنت اللہ تعالیٰ اس انسان کو عطا فرماتے ہیں جس کے دل میں ایمان کا نقشہ بن گیا۔ یہ ایمان، یہ اپنی محنت کرنے کی وجہ سے انسان کی ترقی ہوئی۔ حیوانوں کا یہ حال نہیں ہے۔ انسان محنت کرتا ہے تو محنت کرتے کرتے اپنے اندر نماز کا نقشہ بنتا ہے، محنت کرتے کرتے انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے، محنت کرتے کرتے اللہ کی محبت کا نقشہ بنتا ہے، محنت کرتے کرتے انسان کے اندر اللہ کی معرفت کے نقشے پیدا ہوتے ہیں، محنت کرتے کرتے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور معرفت کی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، محنت کرتے کرتے انسان کے اندر اتباع سنت کا صحیح جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس اتباع سنت کی وجہ سے اس انسان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ انسان اپنی ذات کے اوپر محنت کرتا ہے تو محنت کرنے سے انسان کے اندر اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں، اخلاق رذیلہ انسان کے اندر سے نکلتے ہیں، تقویٰ آتا ہے، طہارت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، اور محنت کرتے کرتے انسان کے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، قناعت آتی ہے، صبر آتا ہے، اور مزاج کے خلاف باتوں پہ برداشت کرنے کا مادہ انسان کا بنتا ہے کہ مزاج کے خلاف باتوں پر آدمی صبر کرتا ہے اور ان کو برداشت کرتا ہے، تو یہ تحمل مزاج کے اندر، یہ صبر کی کیفیت یہ محنت کرتے کرتے انسان کے اندر آتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے آ جانے سے انسان کتنا قیمتی بنتا ہے، اپنے لیے بھی قیمتی بنتا ہے، مخلوق کے لیے بھی قیمتی بنتا ہے۔ جس انسان کا تزکیہ نہیں ہوا، جس انسان کے اندر اخلاق رذیلہ موجود ہے، گندے اخلاق موجود ہیں، اچھے اخلاق اس کے اندر موجود نہیں، معمولی بات کے اوپر وہ بگڑے گا، معمولی بات کے اوپر دوسروں پہ ناراض ہوگا، خفا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ ایسا آدمی کس کے لیے مفید ہے؟ اس سے گھر والے بھی پریشان، اس سے بستی والے بھی پریشان، محلے والے بھی پریشان، اپنے بھی پریشان، رشتے دار بھی پریشان، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، معمولی بات کے اوپر ناراض ہوتا ہے، بیوی پریشان، والدین پریشان۔ جب تک آدمی کا یہ مزاج ہے، غصے کا مزاج ہے، لڑائی کا مزاج ہے، جھگڑے کا مزاج ہے، اس کے اندر صبر نہیں، اس کے اندر تحمل نہیں،
اس میں تواضع نہیں، اس میں عاجزی نہیں، اس میں بڑائی کے نقشے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ بڑائی کا نقشہ ہوگا تو معمولی بات پر ہر کسی سے وہ پھاڑ کھانے کو آئے گا، لڑائی کرنے کے لیے آئے گا، جیسے ایک بھیڑیا ہوتا ہے، جیسے ایک درندہ ہوتا ہے، جیسے ایک سانپ ہوتا ہے۔ یہ انسان ہو کر یہ بھی درندہ صفت ہے، معمولی بات پہ لڑنے کے لیے آنا، معمولی بات پہ ایک دوسرے کو ڈسنا، معمولی بات کے اوپر ایک دوسرے کو مٹانے کی کوشش کرنا اور ایک دم غصے میں آگ بگولا ہو جانا، جس سے ظاہر ہے کہ یہ صفت کوئی انسانوں کی صفت تھوڑا ہی ہے، یہ تو حیوانوں کی صفت ہے۔ جب تک یہ چیز انسان کے اندر موجود ہے تو جب تک یہ انسان کسی کے لیے مفید نہیں، نہ اپنے گھر والوں کے لیے مفید، نہ محلے والوں کے لیے مفید، نہ اپنے ساتھیوں کے لیے اور دوستوں کے لیے مفید۔ اور جب محنت کرتے کرتے آدمی کے اندر سے بڑائی ختم ہوئی، محنت کرتے کرتے انسان کے اندر عاجزی کی صفت پیدا ہوئی، محنت کرتے کرتے آدمی کے اندر تواضع آئی، محنت کرتے کرتے آدمی کے اندر عبدیت آئی۔ اب اگر کوئی آدمی مزاج کے خلاف باتیں بھی کرتا ہے اب اسے برداشت کرتا ہے، کوئی ایسی باتیں کہ جو غصہ دلانے والی ہیں لیکن آدمی صبر کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ حضرت باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گزر رہے ہیں راستے سے، اوپر سے کسی نے کوڑا کباڑا اٹھایا اور اس نے نہیں دیکھا کہ گزرنے والا کون ہے، اوپر سے تمام کا تمام ڈال دیا۔ حضرت باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نماز جمعہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، کپڑے بدلے ہوئے ہیں، غسل کیے ہوئے ہیں، خوشبو لگائے ہوئے ہیں، اور وہ پورے کا پورا کوڑا کباڑا اٹھایا اور اپنا اٹھا کے ڈال دیا۔ وہ پورے کا پورا ان کے بدن کے اوپر پڑا۔ اگر مزاج کے اندر عاجزی نہ ہوتی، تواضع نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ان میں تواضع، عاجزی، ایک دم اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر ہے، میں تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کا مستحق تھا کہ میرے اوپر تو اینٹ برستی، پتھر برستے اور اینٹ پتھر میرے اوپر برسائے جاتے، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ تو کوڑا کباڑا میرے اوپر آیا، کپڑے گندے ہوئے، چوٹ تو نہیں آئی، تکلیف تو نہیں لگی، اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو گھر والوں کے ساتھ لڑائی کرتا اور جھگڑا کرتا اور کیا کیا کرتا۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک بستی سے گزر رہے ہیں، وہاں قریب میں قبرستان ہے، کسی سپاہی کا گزر ہوا، اس نے ان سے پوچھا کہ بھائی بستی کدھر ہے؟ انہوں نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا کہ ادھر ہے۔ انہوں نے تو حقیقت میں بتایا تھا صحیح کہ بستی تو وہی ہے، ہم جس کو بستی سمجھتے ہیں وہ تو حقیقت میں بستی نہیں، جس سے روزانہ چلاؤ کا سلسلہ چلا ہوا ہے وہ کیا بستی ہے؟ آج یہ چلا گیا، کل کو یہ چلا گیا، پرسوں کو وہ چلا گیا، آج 2 چلے گئے، کل کو 3 چلے گئے، جس سے روزانہ چلاؤ کا سلسلہ لگا ہوا ہے وہ کیا بستی ہے؟ اور قبرستان میں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، جو چلے گئے بس وہاں پہنچ گئے، تو بستی تو وہی ہے، آبادی کی جگہ تو وہی ہے۔ اس لیے جواب تو انہوں نے صحیح دیا تھا اپنے اعتبار سے، لیکن وہ بیچارہ سپاہی کیا سمجھتا اس جواب کو کہ صاحب یہ بستی ہے۔ جب وہاں جا کے دیکھا قبرستان ہے تو وہ آگ بگولا ہوا، بہت خفا ہوا اور آیا اور آ کے جوتا لے کر حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو مارنا اور پیٹنا شروع کیا۔ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے سکون سے اسی طرح چلے آئے۔ چلتے چلتے ایک بستی آئی، بستی والوں کی نظر پڑی تو چاروں طرف سے دوڑے، حضرت تشریف لے آئے، حضرت تشریف لے آئے، کوئی مسافے کے لیے، کوئی معاوضے کے لیے، کوئی دعا کے لیے۔ اب سپاہی نے دیکھا کہ بھائی یہ تو کوئی بڑے آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، اگر انہوں نے شکایت کر دی تو یہ تو میری بوٹی بوٹی نوچ کھائیں گے اور میری تو خیر نہیں ہے اگر انہوں نے ذرا سی شکایت کر دی۔ اب وہ لگے معافی مانگنے کہ حضرت معاف فرمائیے اور غلطی ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ انہوں نے کہا معافی کی کوئی ضرورت نہیں، دوسرا جوتا مارنے سے پہلا جوتا میں معاف کر دیتا تھا، دوسرا جوتا مارنے سے پہلا جوتا معاف کر دیتا تھا کہ میری وجہ سے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو جہنم میں عذاب ہو میرا کیا فائدہ، میں معاف کر دیتا تھا۔ اس لیے معافی کی کوئی بات نہیں۔ جب آدمی میں تواضع ہوتی ہے، جب آدمی کے اندر عبدیت آتی ہے پھر تو یہ حال ہوتا ہے۔ دوسروں کی تکالیف پر بھی آدمی صبر کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی تکالیف پر بھی صبر کرتا ہے۔ بیوی مزاج کے خلاف بات کر رہی ہے، صبر کیا، والد نے کچھ کہا صبر کیا، بھائی نے کچھ کہا صبر کیا، پڑوسی نے کچھ کہا صبر کیا۔ اب ایسا آدمی سب کے لیے مفید ہی مفید ہے، نہ کسی سے لڑائی، نہ کسی سے جھگڑا۔ لیکن یہ کب ہوا
جب آدمی اپنی ذات کے اوپر محنت کرے گا جب یہ چیزیں آئیں گی. محنت کرتے کرتے بڑائی نکلے گی, محنت کرتے کرتے اندر جو بیٹھا ہوا ہے غرور, اندر جو بیٹھا ہوا ہے بڑائی کا مادہ وہ نکلے گا محنت کرتے کرتے. اور محنت کرنے کے بعد پھر اب اس کے اندر تواضع آئے گی, پھر اس کے بعد ابدیت آئے گی, پھر عاجزی آئے گی. کوئی کیسا بھی مزاج کے خلاف بات کرے گا وہ آدمی برداشت کرے گا. اب اس کو غصہ نہیں آئے گا, وہ آپ سے باہر نہیں ہوگا. اب یہ آدمی اپنے گھر والوں کے لیے مفید, رشتے داروں کے لیے مفید, محلے والوں کے لیے بھی مفید, جس کے واسطے دیکھو مفید ہی مفید. سب کی باتیں برداشت کرتا ہے, سب کی سنتا ہے, کسی کو کچھ نہیں کہتا, لڑائی نہیں کرتا, جھگڑا نہیں کرتا. ایسے ہی آدمی کے اندر مثلا ہرس رکھی ہوئی ہے. ہرس کا حاصل یہ ہے کہ اس کا مال لوں, اس کو لوٹا, اس کو گھسوٹا, کسی طرح مال آنا چاہیے, رشوت سے آئے, سود سے آئے, یا کسی کا دل دکھا کر آئے, یا بیوہ کا آئے, یا یتیم کا آئے, مال آنا چاہیے. لیکن جب آدمی محنت کرتا ہے اور محنت کرتے کرتے ہرس کا مادہ ختم ہوتا ہے, اور محنت کرتے کرتے ہرس ختم ہوگی, اور محنت کرتے کرتے اب اس کے اندر قناعت کی صفت آئے گی. جو اللہ نے دے دیا بس اس کے اوپر صبر ہے, اس کے اوپر قناعت ہے. محنت کرتے کرتے اب آدمی کے اندر سخاوت کا مادہ آئے گا, اور جب اپنے اندر سخاوت آئی, اپنے اندر سے بخل ختم ہوا. پہلے تو یہ تھا کہ وہ بخل کی وجہ سے نہ اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے, نہ والدین پہ خرچ کرتا ہے, نہ رشتے داروں پہ خرچ کرتا ہے, نہ کسی مہمان کے اوپر خرچ کرتا ہے. وہ ایک ایک پیسے سے خرچ کرتے ہوئے بچتا ہے, اور ہرس کی وجہ سے ہر ایک کے مال کو سمیٹنا چاہتا ہے. بیوہ کا مال آ جائے, یتیم کا مال آ جائے, حالانکہ بیوہ کا مال اگر آیا تو کیا ہوگا, یتیم کا مال آیا تو کیا ہوگا. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتیموں کے مالوں کو کھا رہے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں. یتیموں کا مال چاہے وہ حلووں کی شکل میں ہو, چاہے وہ رسگلوں کی شکل میں ہو, لیکن وہ تو آگ کے انگارے ہیں جو اپنے اندر بھر رہے ہیں. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اور اس کی وجہ سے دہکتے انگاروں میں اس کو جانا پڑے گا. جب آدمی کے اندر یہ ہرس ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے, یتیموں کا مال آئے آئے, بیووں کا آئے تو آئے, اور اپنا مال خرچ نہ ہو جائے چونکہ بخل ہے. نہ والد پر, نہ والدہ پر, نہ بیوی پر, کسی پہ کوئی ایک پیسہ خرچ نہیں ہوگا. اور وہ آدمی جو کسی کے اوپر ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرے اور زکات بھی ادا نہ کرے تو اس کا کیا ہوگا. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ. جو مال جس میں بول کیا اور زکات ادا نہیں کی اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں سانپ کی شکل میں ڈال دیا جائے گا, اور وہ اسے ڈسے گا اور کہے گا نہ کنزو کا نہ مالو کا, میں ہوں تیرا خزانہ, میں ہوں تیرا مال. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جو لوگ سونا چاندی خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتے, زکات بھی نہیں دیتے, بیوی بچوں پہ بھی خرچ نہیں کرتے, والدین پہ بھی خرچ نہیں کرتے, اور دینی تقاضوں میں بھی خرچ نہیں کرتے, فرمایا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے جس روز اس خزانے کو آگ کے اندر تپایا جائے گا, اور آگ کے اندر تپا کر ان کی پیشانی, ان کے چہرے, ان کے بازو, ان کے پیٹ, ان کو داغا جائے گا, اور داغتے ہوئے کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا. جب آدمی کے آپ اپنے اوپر محنت نہیں کی تو یہ ہوا, بخل آیا. آدمی کے پاس بھی اگر لکھ پتی بھی ہے, کروڑ پتی بھی ہے, ارب پتی بھی ہے, ایسا آدمی کسی کے لیے کوئی مفید نہیں. جو اپنے بیوی بچوں کے لیے کارآمد نہیں, جو اپنے والدین کے لیے کارآمد نہیں, جس کا پیسہ اپنی ذات پہ خرچ نہ ہو, جس کا پیسہ اپنے رشتے دار پہ خرچ نہ ہو, جس کا پیسہ کسی محتاج اور غریب کے اوپر خرچ نہ ہو, تو اس کا پیسہ وہ خزانہ کس کے لیے کیا مفید ہوا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایسا آدمی تو بالکل اس اژدہا کی طرح ہے. پہلے سنتے تھے کہ جب کہیں کوئی خزانہ مدفون ہوتا ہے تو کوئی اژدہا اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے, اور وہ اژدہا نہ تو اس خزانے کو خود استعمال کرتا ہے, نہ کسی دوسرے کو استعمال کرنے دیتا ہے, نہ وہ خزانہ اس کے کام کا نہ کسی اور کے کام کا. ایسے یہ آدمی بھی خزانے کے اوپر اژدہا بن کر مسلط ہو گیا ہے.
نہ خود کھاتا ہے اور استعمال کرتا ہے اور نہ کسی اور کو کھانے دیتا ہے اور استعمال کرنے دیتا ہے، تو اس کا خزانہ کس کے لیے مفید؟ اللہ نے یہ مال دیا، دولت دی، لیکن جو کسی کے بھی کام نہ آئے اور کسی کو بھی فائدہ نہ پہنچائے، وہ خزانہ کس کام کا؟ بیوی وہ بد دعا دے گی، والدین وہ برا کہیں گے، رشتے دار وہ برا کہیں گے. اور اپنی ذات پر محنت کرتے کرتے جب یہ رذیلہ ختم ہو گیا، بخل ختم ہو گیا، حرص ختم ہو گئی، اب اپنے اندر قناعت آ گئی، جو ملا اس کے اوپر صبر کر لیا، شکر کر لیا، اور جو ملا اب وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے رہا ہے. وہ محلوں میں تلاش کر رہا ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، وہ بیواؤں کو تلاش کر رہا ہے، وہ غریبوں کو تلاش کر رہا ہے، وہ یتیموں کو تلاش کر رہا ہے، وہ ضرورت مندوں کو تلاش کر رہا ہے، جس کی مثال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زمانے میں دیکھی جا سکتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راتوں کو دورہ کرنا اور راتوں کو دیکھنا، کوئی ضرورت مند تو نہیں، کوئی مسافر تو نہیں. وہاں دیکھا جنگل کے اندر، جا کے دیکھا کہ کوئی آگ جلا رہا ہے، وہاں پہنچے، دیکھا کہ ایک عورت ہے آگ جلا رہی ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم مسافر ہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچے پریشان تھے، رو رہے تھے، اس لیے دیگچی چڑھا دیے تاکہ بچوں کو تسلی ہو جائے، کھانے کے لیے کچھ نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور جلدی سے بیت المال سے بورا نکالا اور اس میں کچھ غلہ آٹا ڈالا اور کچھ گھی ڈالا اور کچھ میٹھا ڈالا اور لے کر جلدی سے اپنی کمر پہ لادا. غلام نے کہا بھی کہ میرے اوپر سوار کرائیے، یہ غلام کس کام کا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، قیامت میں عمر سے پوچھو گی، تم سے پوچھنا ہی ہوگی، میری کمر پہ لدواؤ جلدی سے. اپنی کمر پہ لادا، وہاں جنگل میں پہنچے اور وہاں جا کر اس بیوہ اور اس عورت کے سامنے وہ دیگچی میں اپنے ہاتھ سے کچھ ڈالا اور خود سے پھونک مار رہے ہیں اور دھواں نکل کے داڑھی کے اندر کو نکل رہا ہے. تھوڑا سا ہریرا سا تیار ہوا، اپنے ہاتھ سے نکال کے بچوں کو کھلایا اور پھر باہر آ کر ایک طرف بیٹھ گئے. خادم نے کہا کہ اب کیوں بیٹھے ہیں؟ اب تو مقصد پورا ہو گیا. فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے رونے کی آواز اپنے کانوں سے سنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ کھا کر ذرا خوش ہو، ان کے ہنسنے کی آواز بھی سنوں اور ان کو میں ذرا ہنستے ہوئے بھی دیکھوں. ایسے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گشت کر رہے ہیں، جنگل میں دیکھا ہے خیمہ اور اس میں سے کچھ روشنی نظر آ رہی ہے. وہاں پہنچے، کہا کیا بات ہے؟ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، کہا کہ میں مسافر ہوں، میری بیوی اور درد ذہن میں مبتلا ہے، یہاں کوئی خدمت کرنے والا نہیں، کوئی دائی بھی نہیں، اس لیے ہم مسافرت میں جنگل میں یہاں پڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر آئے اور گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم اللہ کا شکر ادا کرو، بہت بڑے ثواب کی چیز اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی، جلدی سے چلو. کہا کہ خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ کہ اسی طرح ایک عورت ہے اور ایک مسافر اپنی بیوی کو لیے ہوئے ہیں اور بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے، تمہیں خدمت کرنے کا موقع مل جائے گا، جلدی چلو. بیوی نے کہا بہت اچھا. امیر المؤمنین اپنی بیوی کو رات کے اندھیرے میں سناٹے میں لے کے جا رہے ہیں اور وہاں مسافر کے وہاں ان کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں. امیر المؤمنین کی بیوی، امیر المؤمنین اپنی بیویوں کو لے کر اس طرح وہاں اجنبی مسافر کی عورت کے پاس لے جا کے پہنچا اور خود باہر بیٹھ گئے. بیوی اندر خیمے میں چلی گئی، خود باہر بیٹھ گئے ان کی دل جوئی کے لیے، تسلی کی باتیں کرنے کے لیے. اتنے میں بچہ پیدا ہوا اور امیر المومنین کے اہلیہ نے باہر آواز دی کہ امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری سنا دو کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے. اب مسافر نے جب سنا امیر المومنین تو وہ گھبرا گیا کہ میرے ساتھ جو یہ خدمت کا معاملہ کر رہا ہے یہ تو امیر المومنین ہے. ایک دم لرز گئے. کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں، میں تو تمہیں جیسا ایک انسان. جب آدمی کے اندر آدمی اپنی ذات کے اوپر محنت کرتا ہے تو پھر یہ حال ہوتا ہے. یہ امیر المومنین ایک دفعہ مسجد کے قریب ایک بیوہ عورت، اندھی عورت، سوچا کہ میں جا کے اس کی خدمت کر دیا کروں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، میں اس کی خدمت کر دیا کروں، پانی بھر دیا کروں اور میں اس کی جھاڑو دے دیا کروں، کپڑے دھو دیا کروں، برتن صاف کر دیا کروں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے اس کا. وہاں پہنچے، عورت بوڑھی نے کہا کہ بیٹا کوئی آدمی آتا ہے اور روزانہ صفائی کر کے چلا جاتا ہے، پانی بھر کے چلا جاتا ہے اور ضرورت کا سب سامان دے کے چلا جاتا ہے. کب آتا ہے؟ صبح سویرا آتا ہے. اچھا، اگلے دن صبح سویرا پہنچے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کہا بیٹا وہ تو چلا بھی گیا خدمت کر کے. اگلے دن اور سویرا پہنچے، معلوم ہے کہ اب بھی چلا گیا.
تیسرے دن اور فجر سے پہلے پہنچے، معلوم ہے کہ ابھی آگے آگے کوئی جا رہا ہے، پیچھے پیچھے گئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو اس طرح بے لوث خدمت انجام دے رہے ہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی اور چیز نہیں، یہ کیا چیز ہے؟ جب آدمی کے اندر یہ نقشہ بنتا ہے اور صحیح انسانیت پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ حال ہوتا ہے۔ ایک دفعہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے، آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، کہا کہ عثمان ذرا اٹھو کہ حضرت خیر تو ہے، یہ وقت وقت آپ آئے، کیا بات ہے ایسے وقت میں؟ کہا کہ وہ ایک قافلہ تاجروں کا آیا ہوا ہے اور باہر بستی سے باہر ٹھہرا ہوا ہے، مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارے تھکے ماندے آدمی ہوں گے، وہ تو پڑھ کے سو جائیں اور کوئی چور آ کر ڈاکو آ کر ان کے قافلے کو نہ لوٹ جائے، ان کا سامان نہ لے جائے، چلو ہم تم اس قافلے کا پہرا دیں گے جا کر۔ یہ کتنا اچھا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ثواب کا موقع برہمت فرما دیا۔ چلو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، عمر فاروق امیر المومنین اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چلے، وہاں جا کے دیکھا تو واقعی مقابلہ ٹھہرا ہوا ہے اور جیسا خیال تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تھکا ماندہ قافلہ اور سب پڑے ہوئے سو رہے ہیں۔ یہ حضرات گئے، جا کے ان کا پہرا دینا شروع، جا کے پہرا دے رہے ہیں، پوری رات پہرا دیتے رہے اور جب فجر کا وقت ہو گیا، اذان کی آواز آئی تو ان میں سے ایک ساتھی کو اٹھایا چپکے سے اور انہیں بتایا بھی نہیں کہ ہم کون ہیں، یہ بھی نہیں بتایا کہ ہم نے رات بھر پہرا دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے، آج تو کوئی معاملہ اگر ادھرا سا تو اس پر اپنا احسان جتائیں گے، اخباروں میں چھاپیں گے اور معلوم نہیں کیا کیا کریں گے۔ وہاں ان کو ذکر تک نہیں کیا اور چپکے سے ان کو اٹھا کر تاکہ ساتھی بیدار ہو جائیں چلے آئے۔ جب آدمی اپنی ذات پہ محنت کرتا ہے تو یہ انسان مخلوق کے لیے اتنا مفید بنتا ہے۔ اب یہ پوری کائنات کے لیے مفید، پڑوسی کے لیے مفید، غیروں کے لیے مفید، اب اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اب یہ صحیح معنی میں انسان بنا، ہر کسی کو فائدہ پہنچانے والا بنا۔ وہاں افریقہ ایک جگہ جانا ہوا، حضرت مولانا مسیح اللہ نور اللہ مرکزہ کے بارے میں ایک شخص نے بتایا، ہمارے یہاں ٹھہرے تھے، رات کو ہم نے دیکھا کسی وقت میں آنکھ کھلی تو ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے پوچھا حضرت خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ وہ بستر پر بلی لیٹی ہوئی ہے۔ یہ پسند نہیں کیا میں نے کہ میں اسے اٹھاؤں اور اپنی وجہ سے اس کو بے آرام کروں، میں اپنی وجہ سے اسے تکلیف پہنچاؤں اور میں اسے بے آرام کروں، یہ میں نے پسند نہیں کیا، اس لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ بستر پر جاؤں گا تو بلی اٹھے گی اور اس کو تکلیف ہوگی، اس لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ کیا ہم اپنے عزیز و قریب کو بھی تکلیف سے بچانے کی اتنی فکر کرتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کو بھی تکلیف سے بچانے کی اتنی فکر کرتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے والدین کو بھی تکلیف سے بچانے کی اتنی فکر کرتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہماری ذات پہ وہ محنت ہی نہیں ہوئی۔ جیسے ایک لکڑی ہوتی ہے، بھئی لکڑی جب تک اس پر محنت نہ کی جائے تو لکڑی پڑی ہوئی ہے، وہ تو اسی طرح چولہے میں جلانے کے قابل ہے۔ ہاں جب اس کے اوپر رنگے مارے جائیں گے اور بسورے مارے جائیں گے اور محنت اس کے اوپر کی جائے گی، اب وہ بن کے تیار ہوگی لکڑی، اس پہ تو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے باہر کی چیزوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کی اپنی ذات پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو محنت کرتے کرتے انسان کے اندر یہ اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں اور یہ اخلاق حسنہ پیدا ہو کر اب یہ انسان صحیح معنی میں انسان بنتا ہے۔ اب اس کے ذریعے سے اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، یہاں سے جگر کو نکلتا ہے، فائدہ پہنچتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کی حیثیت تو ایسی ہوتی ہے جیسے گلاب کا پھول، گلاب کا پھول جو دیکھے گا اسے فائدہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، اور کانٹا جس کو بھی لگے گا وہ تو کانٹا خون ہی نکالے گا، تکلیف ہی پہنچائے گا۔ بس یہ سمجھو کہ بغیر جس نے اپنی ذات پہ محنت نہیں کی وہ تو کانٹے کی طرح ہے، اور جس نے اپنی ذات کے اوپر محنت کر لی تو وہ تو گلاب کے پھول کی طرح ہو گیا۔ حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں اسی لیے تشریف لاتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں جو محنت ہے مادی چیزوں پر محنت ہے، باہر کی چیزوں کے اوپر محنت ہے، اپنی ذات کے اوپر محنت نہیں۔ اور باہر کی چیزیں جتنی بھی ہیں محنت کرنے سے وہ قیمتی بنیں گی، لیکن ان کے قیمتی ہونے سے خود یہ انسان قیمتی نہیں بنے گا۔ اور یہ باہر کی چیزیں انسان کا ساتھ نہیں دیں گی۔ انسان یہاں سے دوسری جگہ جانے لگے تو یہ باہر کا ساز و سامان جو بنایا ہے وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گا،
مکان ساتھ نہیں جائیں گی، کوٹھیاں ساتھ نہیں جائیں گی، مشینیں ساتھ نہیں جائیں گی، اس کے کارخانے اس کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ ہاں اندر کا جتنا بنا ہوا انسان کے ساتھ ہے وہ ہر وقت ساتھ جاتا ہے۔ آپ یہاں سے اجمیر شریف جائیں، اندر جو بنایا ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا، آپ کا ایمان آپ کے ساتھ جائے گا، آپ کی دوستی آپ کے ساتھ جائے گی، آپ کی محبت آپ کے ساتھ جائے گی، قرآن پاک حفظ اگر کیا ہے تو وہ آپ کے ساتھ جائے گا، علم دین اگر حاصل کیا ہے تو وہ آپ کے ساتھ جائے گا، اللہ کی محبت قلب میں ہے تو وہ آپ کے ساتھ جائے گی، حضرت نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو وہ آپ کے ساتھ جائے گی۔ جہاں آپ جائیں گے اندر کا بنا ہوا 100% وہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ آپ دسترخوان پر بیٹھیں گے، اگر حافظ ہے تو بھی حافظ ہے، عالم ہے تو بھی عالم ہے، آپ کے اندر اللہ کی محبت ہے تو بھی محبت ہے، اور اگر آپ بیت الخلاء میں جائیں گے تو بھی حافظ ہے، بیت الخلاء میں جائیں گے تو بھی عالم ہے، بیت الخلاء میں جائیں گے تو بھی اللہ کی محبت آپ کے ساتھ موجود ہے، بیت الخلاء میں جائیں گے تو بھی حضرت نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے قلب کے اندر ہے۔ جہاں بھی جائیں گے اندر کا بنا ہوا 100% آپ کے ساتھ جائے گا۔ جب دنیا سے آدمی رخصت ہوگا، یہاں کا بنا ہوا 100% جس پر پوری زندگی آدمی نے لگائی، مکانوں پہ محنت کی یہاں رہ جائیں گے، کارخانوں پہ محنت کی یہاں رہ جائیں گے، سڑکوں پہ محنت کی یہاں رہ جائیں گی، کارخانے بنائے تھے، فیکٹریاں بنائی تھی یہاں رہ جائیں گی۔ ایک چیز بھی انسان کے ساتھ نہیں جائے گی، یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، پیروں کے جوتے بھی نکال لیے جائیں گے، آنکھوں کا چشمہ بھی اتار لیا جائے گا، ہاتھ کی لٹھیاں بھی چھین لی جائے گی، آدمی خالی ہاتھ جائے گا، نہ بیوی ساتھ جائے گی، نہ بچے جائیں گے، نہ والدین جائیں گے، ایک دمڑی بھی ساتھ نہیں جائے گی۔ سکندر ذوالقرنین جیسا بادشاہ جو پوری دنیا کے اوپر اس نے سلطنت کی، جب اس کے انتقال کا وقت آیا اس نے نصیحت کی، وصیت کی، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے مجھے کفن پہناؤ تو میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے کہا بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا بادشاہ اور کفن سے ہاتھ باہر نکلے ہوئے ہوں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں میرا جنازہ نکلے اور دنیا کو نصیحت کرتا ہوا نکلے۔ وہ سکندر جو پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا، دنیا سے جب گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھا۔ سکندر جیسا بادشاہ دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ جب دنیا سے آدمی جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے، اور پیدا ہوتا ہے تو مٹھی بند ہوتی ہے، بھرا ہوا آتا ہے، اللہ کے خزانوں سے لیے ہوئے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے اتنا رزق ملے گا، اتنا کھانا ملے گا، اتنا پینا ملے گا، وہ مٹھی بند کیے ہوئے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ طے کر کے بھیجا ہے۔ اماں کے پیٹی میں لکھ دیا جاتا ہے کھانا کتنا ملے گا، لکھ دیا، پانی کتنا ملے گا، لکھ دیا، کتنی عمر ہوگی، کتنے سانس ہوں گے، لکھ دیا، اور یہ سعید ہے، یہ شقی بدبخت ہے، لکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں دنیا میں اب یہ آ رہا ہے، مٹھی بند آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے خزانوں سے لیے ہوئے آ رہا ہے، جا رہا ہے، جتنا اس دنیا کے اوپر محنت کی تھی بتا کے جا رہا ہے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ دنیا میں جتنی محنت کی ایک دمڑی میں ساتھ لے کے نہیں گیا، مکانوں کو چھوڑ گیا، کارخانوں کو چھوڑ گیا، فیکٹریاں چھوڑ گیا، رات دن جس کے لیے محنت کی ایک ایک چیز چھوڑ گیا، خالی ہاتھ دنیا سے گیا۔ اپنی ذات میں کوئی اگر محنت کی تھی تو وہ ساتھ گیا، اگر ایمان پہ محنت کی تھی تو ایمان ساتھ گیا، اعمال پہ محنت کی تھی تو اعمال ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، دوست واپس آ گئے، والدین واپس آ گئے، اولاد واپس آ گئی، سب دفن کر کے واپس آ گئے، لیکن اب جو اندر کا بنا ہوا تھا اب وہ اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ اب اگر فرشتے عذاب دینا چاہتے ہیں تو ایک طرف سے نماز آ کر کھڑی ہو جاتی، ایک طرف سے روزہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف سے دوسرے اعمال آ کے کھڑے ہو جاتے، تم اسے عذاب نہیں دے سکتے۔ ایک طرف سے سورہ ملک تبارک الذی آ جائے گی، الف لام میم تنزیل آ جائے گی، اگر کوئی پڑھتا تھا، اور کفن کے اندر آدمی کے بدن کو چمٹ جائے گی، تم اسے عذاب نہیں دے سکتی، یہ تو میری تلاوت کرتا تھا، اور اللہ سے جھگڑا کرنا شروع کرے گی، اللہ تعالیٰ اگر میں تیرے قرآن کا حصہ ہوں تو اس کی بخشش کر دے، اور اگر میں تیرا قرآن شریف میں سے نہیں ہوں تو مجھے اپنے قرآن سے خارج کر دے۔ وہ بخشوائے گی اور عذاب سے بچائے گی۔ اسی لیے اس سورت کا نام سورہ منجیہ حدیث شریف میں آیا ہے، عذاب قبر سے نجات دلانے والی سورت سورہ ملک۔ یہ قرآن پاک یہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، الف لام میم تنزیل کی تلاوت کرتا تھا۔
اپنے اندر پر محنت کی ہے تو اندر کا بنا ہوا 100% اس کے ساتھ جائے گا، باہر کا بنا ہوا سب کا سب یہاں رہ جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں انسان کو اصل اسی محنت کی طرف توجہ دلانے کے لیے آتے ہیں۔ دنیا میں تو مادی مزاج ہے، باہر کی چیزوں پہ محنت کرنے کا مزاج ہے، لیکن یہ نبوی مزاج نہیں، یہ تو قارون کا مزاج، یہ تو فرعون کا مزاج، یہ تو حامان کا مزاج، یہ تو شداد کا مزاج، باہر کی دنیا پر محنت کرنا اور اپنے آپ کو فراموش کرا دینا۔ ہاں اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اب باہر بھی محنت کرے آدمی تو کوئی مضائقہ نہیں، لیکن اپنے آپ کو تو فراموش کر دیا، اپنی ذات کو تو بھلا دیا اور بس باہر کی دنیا پہ آدمی محنت میں لگا ہوا ہے، تو یہ نبوی مزاج نہیں ہے اور یہ انسان کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ جب دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا۔ ہاں اگر اپنے اندر کچھ محنت کی ہے اب یہ آدمی 100% کامیاب ہے۔ اب دنیا سے جائے گا، دنیا کی زندگی کے دن کی ہے، جب دنیا سے جائے گا اندر کا بنا ہوا ساتھ لے کے جائے گا، ایمان لے گیا یہ ہے آدمی کامیاب، ہمارے صالحہ لے کر گیا یہ ہے کامیاب، اللہ کی محبت لے کر گیا یہ ہے کامیاب۔ اور جب اندر انسان کا بنتا ہے، انسان کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے، تقویٰ آتا ہے، طہارت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو نوازتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد وہ مادی اسباب کے محتاج نہیں ہے اور دنیاوی اسباب کی محتاج نہیں ہے، وہ اعمال جن اعمال پر اللہ کی مدد آتی ہے، ہم وہ اعمال اگر اختیار کریں تو اللہ کی مدد آئے گی اور وہ اللہ اسباب کی محتاج نہیں ہوگی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا ایک تعلق میں موجود، اللہ کے احکام پر عمل، اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو لے کر چلو، فرعون پیچھے پیچھے اپنے لشکر کو لے کر چلا ان کو پکڑنے کے لیے اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا قالوا یا موسیٰ انا لمدرکون، کہا موسیٰ آج تو ہم کو پٹوا دیا، آج تو ہم بالکل مارے گئے، سامنے دریا ہے آگے نہیں بڑھ سکتے، پیچھے فرعون اپنا لشکر لیے ہوئے آ رہا ہے، آج تو ہمیں یہاں چل آگے پٹوا دیا اور مروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انما معی ربی، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، سیہدین، وہ میرے لیے راستہ نکالے گا۔ بظاہر کوئی سبب نہیں لیکن دل میں اطمینان ہے اللہ راستہ نکالے گا۔ چنانچہ اللہ نے راستہ نکالا، فرمایا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے ذرا دریا پہ تو مارو، دریا پہ ماری، 12 راستے بن گئے، 12 خاندان تھے بنی اسرائیل کے، موسیٰ علیہ السلام تمام لشکر کو لے کر ان راستوں سے پار ہو گئے اور فرعون اپنے لشکر کو لے کر، اپنے ساز و سامان اور لشکر اور فوج اور خدائی دعویٰ کرنے والا اب جب انہی رستوں کے اندر گیا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا دریا کو کہ جس طرح بہتا تھا بہنا شروع ہوا، وہ بہنا شروع ہوا اور وہ بادشاہ خدائی دعویٰ کرنے والا، ملک و بار والا، دولت والا، خزانوں والا اور فوج اور حکومت والا، اللہ نے اس کو تمام ساز و سامان اور حکومت کے ساتھ وہاں غرق کر دیا اور ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ایک تعلق قائم ہوا، اللہ ان چیزوں کو اختیار کیا جن سے اللہ کی مدد آئے، اللہ نے ان کو کامیاب کیا دنیا میں، اتنے بڑے بادشاہ کے مقابلے میں اللہ نے کامیاب کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو دنیا کی کوئی قوت، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی مدد کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ جو اس وقت فرعون کے مزاج کو درست کر سکتا ہے اور غرور کو نکال سکتا ہے، وہ موجودہ وقت کے فرعونوں کے بھی مزاجوں کو درست کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے نمرود جنہوں نے خدائی دعویٰ کیا، ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اللہ نے دماغ درست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جب مدد کے لیے آتا ہے وہ تو جس سے چاہے کام لے لے، وہ مچھروں سے کام لے لے اور جب وہ چاہے تو چڑیوں سے کام لے لے۔ ابرہہ جیسا بادشاہ خانہ کعبے کو اٹھانے کے لیے آیا، خواجہ عبد المطلب نے خانہ کعبے کے دروازے پکڑ کر پردے پکڑ کر اللہ سے دعا مانگی، اللہ کی مدد کو شامل حال کیا اور پھر اپنے قافلے کو لے کر پہاڑ پر پہنچے کہ اب تماشا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیج دیا، ذرا ذرا سی چڑیے، کس کے مقابلے میں؟ ہاتھیوں کے مقابلے میں۔ وہ ہاتھیوں کا لشکر لیے ہوئے اور اللہ نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا اور 3 مسور کے دانے کے برابر
ذرا ذرا سی کنکریاں ایک چونچ میں لیے ہوئے، دو پنجوں میں دبائے ہوئے یہ چڑیاں آئیں، اور یہ چڑیا ایک ہاتھی سوار کے اوپر وہ ذرا سی وہ مسور کے دانے کے برابر کنکری ڈالتی ہے، اور وہ کنکری کیا ہے؟ وہ تو ایک بم ہے، اس کے سر کو پھاڑتی ہوئی اور ہاتھوں کو چیرتی ہوئی اور پاخانے کے رستے سے نکلتی ہوئی اور ہاتھی کو چیرتی پھاڑتی زمین کے اندر جاتی ہے۔ ایک چڑیا 3 ہاتھیوں اور 3 ہاتھی سواروں کو ختم کرتی ہے، ایک ذرا سی چڑیا۔ اس طرح ذرا سی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے پورا لشکر یہاں سے وہاں تک ہاتھیوں کا کعصف معقول کھائے ہوئے بھسے کی طرح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں وہ واقعہ بیان فرمایا ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ کو معلوم نہیں؟ کس طرح اللہ نے ان کی ساری تدبیروں کو فیل کر دیا، چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان کا بھیجا نکال دیا اور دماغ درست کر دیا۔ جو اللہ تعالیٰ اس وقت مدد کر سکتا ہے وہی خدا آج بھی مدد کر سکتا ہے۔ جس قوت اور طاقت کے ساتھ وہ اس وقت میں تھا اسی قوت اور طاقت کے ساتھ وہ آج بھی موجود ہے، نہ اس کی کوئی قوت میں کمی آئی، نہ طاقت میں کمی آئی، نہ اس کے ملک کے اندر کمی آئی، اس کی کسی چیز کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ کمی کائی کی ہے؟ ہم اللہ کی مدد کو حاصل کرنے والے بن جائیں، جن اعمال پر اللہ کی مدد آتی ہے ہم ان اعمال کو اختیار کریں، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں، اللہ سے اپنا رشتہ قائم کریں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں، اور اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے۔ اور اللہ کی مدد آئے گی تو ساری حکومتیں اور سلطنتیں اور قوتیں اس کے سامنے مکڑی کے جالوں کی طرح بھی نہیں ہیں۔ بڑے بڑے مکڑی کے جالے گھر میں لگے ہوئے ہوں، آپ ذرا سے جھاڑو لیتے ہیں اور یہاں سے وہاں تک سب کو صاف کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ساری حکومت اور طاقتوں کی حیثیت مکڑی کے جالوں کی طرح بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں جو ضرورت ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور ان اعمال کو اختیار کرنا کہ جن سے اللہ کی مدد آئے، اس کی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اسی کی ساری کمی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ کا وعدہ۔ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کی مدد کرنا کیا؟ اللہ کے دین کی مدد کرو، اور اللہ کے دین کی مدد کیا؟ پہلے تم اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لاؤ اور پھر اسی دین کو اللہ کے بندوں میں پھیلاؤ۔ پہلے وہ دین اپنی زندگی میں لاؤ اور پھر اس کو دنیا میں پھیلاؤ۔ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور جب اللہ کی مدد آ جائے گی تو اللہ کی مدد کا مقابلہ کرنے والا کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ آج ہم ظاہری اسبابوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں۔ بھئی ہم ان اعمال کو اختیار کریں کہ جن کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی یا نہیں آئے گی۔ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی مدد نہ آئے۔ لیکن جب تک ہم ان اعمال کو اختیار نہیں کریں گے، ہم لاکھ چاہیں کہ یہ حالات ختم ہو جائیں تو یہ حالات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ تو جس کی طرف سے حالات آئے ہیں جب تک اسی سے نہیں منوائیں گے اور وہ ان حالات کو نہیں بدلے گا، حالات درست نہیں ہوں گے۔ یہ حالات خود بخود نہیں آتے، اس کا تو کوئی مالک ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اس کے حکم کے بغیر ہوا کا ایک جھونکا بھی نہیں چلتا، اس کے حکم کے بغیر بارش کا ایک قطرہ نہیں ٹپکتا۔ وہی دلوں میں دوستی ڈالتا ہے اور وہی دلوں کے اندر دشمنی ڈالتا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو محبت پیدا کرتا ہے اور وہی چاہتا ہے تو دلوں میں نفرت ڈالتا ہے۔ ہم اس سے جب تک اپنا رشتہ نہیں جوڑیں گے، جب تک اس کی مدد نہیں آئے گی۔ ایک بادشاہ، اس کا شہزادہ، بادشاہ نے شہزادے کو بہت سا اپنا ملک اور مال دیا، دولت دی، کچھ فوج دے دی۔ اب یہ شکر گزاری کرنے کے بجائے نافرمانی کے اوپر اتر آیا اور اس نے سوچا کہ میں تو خود اب بادشاہ ہوں اور میں بادشاہ کیا ہوتا ہے، اور بادشاہ کا مقابلہ شروع کر دیا اور وہ بغاوت کے اوپر اتر آیا۔ بادشاہ نے اسے سمجھایا، اپنے وزیروں کو کہا ذرا جیسے جا کے سمجھاؤ۔ وزیروں نے جا کے سمجھایا، اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ جب کسی طرح اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو بادشاہ نے بھنگی کو مسلط کیا کہ اس کے جوتے باہر ہو جاتا۔ اب شہزادے کے جوتے پڑ رہے ہیں اور بھنگی اس کے سر پہ مسلط ہے۔ اگر شہزادہ چاہے کہ میں اس بھنگی کا مقابلہ کروں
تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ شہزادہ ہے وہ بھنگی لیکن مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ تنہا بھنگی نہیں ہے، وہ تو بادشاہ کا مقرر کیا ہوا بھنگی ہے. اگر اس ایک کا مقابلہ کر لے گا تو بادشاہ کے یہاں بھنگیوں کی کمی نہیں، وہ دوسرا بھنگی مسلط کر دے گا، تیسرا کر دے گا، چوتھا کر دے گا. اس کا علاج اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ یہ بادشاہ کے قدموں میں گر جائے اور معافی مانگے، آئندہ کے لیے عہد کرے. بادشاہ کے قدموں میں گرے گا، معافی مانگے گا، بادشاہ اسے اٹھائے گا، سینے سے لگائے گا، پھر یہ شہزادہ ہے. پھر کسی کی کیا مجال ہے کہ شہزادے کی طرف ترچھی نظر سے بھی دیکھے؟ بھنگی تو بھنگی، کسی بڑے سے بڑے وزیر کی بھی مدار نہیں کہ اس کی طرف ترچھی نظر سے دیکھ سکے. بس یہی حال انسان کا بھی ہے. ہم اگر اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ صحیح کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، ان اعمال کو اختیار کرنے والے بن جائیں، اپنے اندر ان اعمال کی محنت کریں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس کی محنت دوسروں کے پھیلانے کے اندر بھی کریں، اور 100% نہیں اکثریت کے اندر اگر وہ اعمال پیدا ہو گئے اعمال صالحہ، پھر دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں. اللہ نے پہلے بھی مدد کی، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی مدد کی، نہتوں کی مدد کی، بغیر اسباب کی مدد کی، اس کے بعد ہمیشہ اللہ نے مدد کی. آج بھی انہی اعمال کی بنیاد کے اوپر اللہ کی مدد آئے گی، لیکن ہم جیسی محنت ہونی چاہیے ویسی ہماری محنت نہیں ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے افلاطون نے پوچھا. افلاطون بہت بڑا حکیم، پوچھنے والا بھی بڑا حکیم، اور جس سے پوچھا وہ تو اللہ کا نبی، اللہ کا کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. پوچھا کہ بتاؤ اگر بادشاہ تیر چلائے اور زمین کا تو تیر بنا لے اور زمین کی تو کمان بنا لے اور آسمان کو تیر بنا لے اور آسمان کا تیر لگا کر اور نشانہ بنا کر لگائے تو بتاؤ بچنے کی کیا شکل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیر چلانے والے کے قریب آ جائے، جو تیر چلا رہا ہے اس کے قریب آ جائے، اس کے جسم سے چمٹ جائے. جب اس کے پاس آ جائے گا تو تیر دور والے کے لگتا ہے، قریب والے کے نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑ لے. جب اللہ سے رشتہ جوڑ لیا تو اب کوئی تکلیف آنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ایک بچے کو اماں پیٹ رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، لیکن جتنا پٹ رہا ہے اماں سے چمٹ رہا ہے، اماں سے چمٹتا جاتا ہے. بچے کو پیٹ بھی جاتی ہے اماں، اور وہ بچہ ہے کہ اماں کو چمٹتا جاتا ہے، اس لیے کہ سمجھتی ہے کہ جو پیٹ رہی ہے وہی مجھے چمکارے گی بھی، مدد بھی میری وہی کرے گی. مدد یہی کر سکتی ہے، کوئی اور میری مدد نہیں کر سکتا. چنانچہ پٹتا ہے اور اماں سے چمٹتا جاتا ہے. وہ بھی جانتی ہے کہ میری مدد کی کیا شکل ہے. ایک بچہ، اماں نے اس کو پیٹا اور دروازے سے باہر کر دیا اور دروازہ بند کر لیا. بچہ ہے کہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، وہ کہیں دوسری جگہ نہیں گیا، دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا، وہی دروازے کو پیٹ رہا ہے اور کھڑا ہوا رو رہا ہے اور اماں کو پکار رہا ہے. تھوڑی دیر اماں صبر کرتی ہے، لیکن جب تھوڑی دیر گزر گئی تو اماں کی محبت کو جوش آتا ہے، ایک دم دروازہ کھولتی ہے اور اسے سینے سے لگاتی ہے. خبردار آئندہ تو نہیں کرنے گا ایسی حرکت. وہ بچہ جانتا ہے کہ میرا دروازہ اگر کھلے گا تو یہی سے کھلے گا اور اس طرح کھلے گا. آج ہم دنیا کے حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں اور کیا کیا طوفان آتے ہیں. آج ہم کوئی نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا سوچتا ہے. بھئی جو اصل اسباب ہے ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی اعمال صالحہ، اللہ کی رضا مندی کے اعمال ان کو لانے کی ضرورت ہے. نافرمانیوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور تنہا اپنا عمل کر لینا بھی کافی نہیں، ان اعمال پر، اعمال صالحہ پر لوگوں کو لانا ہے. اپنے بھائیوں میں وہ اعمال صالحہ پیدا کرنے ہیں. جب اکثریت میں وہ اعمال صالحہ پیدا ہو جائیں گے اب اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. آج ہم ذرا اپنی بستیوں کا جائزہ لیں، محلوں کا جائزہ لیں، دیکھیں نماز پڑھنے والے کتنے ہیں. ہم نے تو اپنے یہاں جائزہ لیا، 20-25% سے زیادہ نمازی نہیں. جب 100 کے اندر 20 آدمی نمازی ہو اور 80 آدمی بے نمازی ہو تو اب اللہ کی طرف سے جو معاملہ ہوگا نمازیوں جیسا ہوگا یا بے نمازیوں جیسا ہوگا؟ بھئی 80 کلو تو پانی ہو اور اس میں 20 کلو آپ اس میں دودھ ڈال دیں تو وہ پانی ہوگا یا دودھ ہوگا؟ کوئی دودھ کے دام خرید لے گا اس کو؟ کوئی نہیں خریدنے کا. 80 کلو تو پتھر پتھری
اور 20 کلو اس کے اندر گیہوں ڈال دیے، تو کیا کوئی گیہوں کی قیمت اس کی لگا دے گا؟ نہیں لگائے گا۔ بھئی یہی حال ہے اعمال کا بھی، نیک اعمال پر اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن جب اعمال نیک اعمال اکثریت میں ہو تبھی تو وہ اللہ کی مدد آئے گی۔ جب اکثریت بدعمالیوں کی ہو، بے حیائیوں کی ہو، اللہ کے احکام کو توڑا جا رہا ہو، کلم کلا اس کے احکام کو توڑا جا رہا ہو، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اور کوئی ان پہ محنت کرنے والا بھی نہ ہو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی ہے نیک اعمال کرنے والے اور برے اعمال کرنے والوں کی، ایک مثال دی ہے۔ ایک جہاز ہے، جہاز کے اندر 2 درجے ہیں، ایک نیچے کا درجہ ایک اوپر کا درجہ، اس میں لوگ سوار ہیں، اوپر کے درجے میں نیچے کے درجے میں۔ نیچے درجے والے پانی پینے کے لیے اوپر کے درجے میں جاتے ہیں، اوپر والے کہتے ہیں کہ تمہارے آنے سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے لہذا تم یہاں مت آؤ۔ نیچے درجے والوں نے کہا کہ اچھا پانی تو ہمارے قریب ہے، ہم نیچے سوراخ کیے لیتے ہیں، سمندر ہمارے قریب ہے، وہاں سے پانی حاصل کریں گے پیئیں گے۔ سوراخ کرنا شروع کر دیا، اوپر درجے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوراخ کر رہے ہیں، اور اوپر والے نے سوچا اگر یہ سوراخ کریں گے تو ہمارا کیا بگاڑیں گے، سمندر میں سے پانی آئے گا تو ان کے درجے میں آئے گا، ہمارا درجہ تو محفوظ رہے گا، لہذا ہمیں کیا ضرورت ہے انہیں کچھ کہنے کی۔ انہوں نے سوراخ کر لیا، پانی آ گیا، جب پانی آیا تو جب نچلا درجہ ڈوبا تو اوپر والے بھی ڈوب گئے، اور اگر اوپر وہ درجے والے ان کو سوراخ کرتے ہوئے دیکھ کر ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں، خوشامد کر لیں ہم سوراخ نہیں کرنے دیں گے، تو خود بھی بچ جائیں گے، ان کو بھی بچا لیں گے۔ بس یہی حال ہے ہمارے صالحہ کا۔ بھائی اگر بدعمالیاں کر رہے ہوں لوگ اور ہم کچھ اپنے نیک اعمالوں میں بھی مشغول ہوں، لیکن ہم ان لوگوں کی کوئی فکر نہ کر رہے ہوں اور ان کو برائیوں سے نہ روک رہے ہوں، تو ایسی حالت میں اللہ کی طرف سے جب عذاب آئے گا، اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی تو ہم بھی بچیں گے نہیں۔ جب وہ ڈوبیں گے تو ہم بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا فلاں بستی میں جاؤ اور اس کو پلٹ دو۔ فرشتے وہاں پہنچے، وہاں جا کر دیکھا کہ اللہ کا نیک بندہ، اور اتنی مدت سے کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ پروردگار وہاں تو تیرا ایسا نیک بندہ موجود ہے، کبھی تیری نافرمانی تک نہیں کی اس نے مدت سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سمید بستی کو پلٹ دو۔ اس نے ہماری نافرمانی تو نہیں کی، لیکن نافرمانیوں کو ہوتے ہوئے دیکھ کر کبھی کسی کو منع بھی تو نہیں کیا، چہرے کے اوپر شکن بھی تو نہیں پڑی کہ یہ نافرمانیاں کیوں ہو رہی ہیں، ان کو مٹانے کی کوئی کوشش بھی تو نہیں کی، اس سمیت پلٹ دو۔ بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑے جانے کی وجہ سے، کھلم کھلا اللہ کے احکام کی بغاوت کی وجہ سے جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور پکڑ آتی ہے، تو ایسے وقت میں جو نیکوکار ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بچتے، وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ گو قیامت میں اٹھیں گے، اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھیں گے، لیکن جب دنیا میں عذاب آئے گا تو وہ بھی بچیں گے نہیں۔ ایسے وقت میں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیا دعا نہیں کرتے، کیا بزرگ دعا نہیں کرتے، کیا کوئی بزرگ نہیں ہے، کیا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے جب برائیوں کا غلبہ ہو، بے حیائیوں کا غلبہ ہو اور کلم کلا اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور ان کو مٹانے کی کوئی کوشش بھی نہ ہو، ایسے وقت میں اگر تمہارے اولیاء اور تمہارے صلحاء دعائیں کریں گے تو ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد شامل حال ہو، ہم اگر چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیں عزت نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ سرخروئی نصیب فرمائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کی مدد شامل حال ہو، ہمیں خود بھی اپنی برائیوں سے، نافرمانیوں سے 100% توبہ کرنی ہوگی اور اعمال صالحہ اپنے اندر لانے ہوں گے، اس کے اوپر محنت کرنی ہوگی، اور جن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے اپنے اندر وہ محنت کرنی ہوگی، اپنے ایمان پر، اپنے تقوی پر، اپنی طہارت پر، اپنی پاکیزگی پر، اللہ کی محبت پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، اور اپنے بھائیوں کو برائیوں سے روکنے کی اور اللہ کی طرف توجہ کرنے کی یہ محنت کرنی ہوگی۔ جتنی جتنی ہم محنت کریں گے اور لوگوں کے اندر جتنا ہمارے صالحہ پیدا ہوں گے اور نیک اعمال جتنے پیدا ہوتے چلے جائیں گے، اللہ کی مدد اتنی آتی شروع ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی اسی درجے مدد آتی جائے گی، اور جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی پھر آپ کی طرف
کوئی بڑی سے بڑی حکومت، کوئی سلطنت، بڑی سے بڑی قوت اور طاقت کسی کی مجال نہیں ہے جو آپ کی طرف آپ کے خلاف کچھ سوچ بھی سکے یا آپ کے خلاف ذرہ برابر کوئی منصوبہ بنا سکے۔ اس لیے بھائی محنت تو ہر زمانے میں ہے، لیکن اس زمانے کے اندر اس کی بہت زیادہ ضرورت پیدا ہو گئی ہے۔ جس درجے برائیاں پھیل رہی ہیں اور جس درجے مصیبتیں آ رہی ہیں، اسی درجے اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بھائی آپ حضرات یہاں اس وقت میں جمع ہوئے ہیں، کچھ تقاضے بھی اس وقت میں ہیں، تو ان تقاضوں کے واسطے بھی آپ حضرات کو تیار ہونا ہے اور اپنے اپنے وقتوں کو اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اور پوری امت کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہونے کے واسطے بھائی اپنے اپنے ناموں کو پیش کرنا ہے، یہ محنت کرنے کے واسطے۔ فرمائیں حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات، اہم ترین بات سنوائی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں لفظی سے معاف فرما، یا ہماری حاضری قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، یا اللہ جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور معرفت اور اتباع سنت کا جذبہ نصیب فرما، یا ارحم الراحمین تقویٰ نصیب فرما، یا اللہ اپنی ذات عالی پر صحیح اعتماد اور توکل نصیب فرما، یا ارحم الراحمین اپنے مرضیات کے اوپر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے دین کی خدمت کے لیے اخلاص و استقامت کے ساتھ ہم کو قبول فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے جن بھائیوں نے سود نام لکھوائے ہیں ان کو قبول فرما، ان کے لیے نکلنا آسان فرما، رکاوٹیں دور فرما، یا اللہ ان کی پوری پوری مدد اور نصرت فرما، یا اللہ ان کے کاروبار گھر بار کی سب کی مدد اور نصرت فرما، حفاظت فرما، یا اللہ جن حضرات نے اپنی آزار کی وجہ سے سود نام نہیں لکھوائے، یا اللہ ان کو بھی بعد میں نکلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو قبول فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اخلاص و استقامت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پوری امت پر رحم فرما، حرمین شریفین پر رحم فرما، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ عالمی طور پر اسلام اور مسلمانوں کی عزت و سرخروئی، یا اللہ صلاح و فلاح کا فیصلہ فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہے اس کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں مرکزوں کی حفاظت فرما، جو حضرات جہاں بھی جس طرح دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کی بھرپور مدد فرما، نصرت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض دانوں کو قرض سے صدق دوشی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، جب تک ہماری زندگی مقدر ہے اسلام پر قائم فرما، جب وقت اخیر ہو تو ایمان پر خاتمہ فرما، موت اور موت کے بعد کی ساری منزلیں آسان فرما، یا اللہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی حفاظت فرما، جب وقت اخیر ہو تو کامل ایمان پر خاتمہ فرما، ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔